إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 41 سے پڑھیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، کہ ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ظلم ہوا، زیادتیاں ہوئیں، پھر انہوں نے اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ ہجرت جو ہے اس کا مطلب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست اور احباب کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے، اور یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 100 سے کچھ اوپر ہے، اور اسی طرح بعد میں پھر مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی تاکہ مدینہ میں جا کر اسلام پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ لنبوئنہم، تو ضرور ٹھکانہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بہت اچھا، ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کے دن، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں۔ اس لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اس سے مراد اچھا رزق اور مدینہ بھی ہے، مدینہ جو کہ رہنے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ تھی۔ اور یہ بھی اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین اور انصار کے لیے وظائف مقرر کیے اور مہاجرین کو وظیفہ دیتے ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں، وَمَدَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ افضل، اور جو اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کیا ہے وہ اس سے افضل ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے سب کو دی، اور آج بھی حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری میں، والمہاجر ما ہاجر ما نہى اللہ عنہ، او کما قال، کہ مہاجر وہ بھی ہے جو ایسے کاموں سے ہجرت کرے، ایسے کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو جو بندہ یہ کرے گا، گناہوں والے کام چھوڑے گا، سودی کاروبار چھوڑے گا، جھوٹ چھوڑے گا، فحاشی اور یعنی کے کام چھوڑے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں دنیا میں بھی، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بہت اچھی زندگی عطا کریں گے، اچھا رزق عطا کریں گے۔ یہ مت سوچیں، کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بینک کی نوکری کرتے ہیں، سودی معاملات میں ہیں، تو کہتے ہیں اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ پھر رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، ما ترک شیئا للہ، الا، جو انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اجر ہے۔ والاجر الآخرت اکبر، آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، شاید کہ وہ جان لیں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے، مرد ہی تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وحی کی ہم نے ان کی طرف۔ فرق صرف یہی ہے کہ جس انسان کو ہم رسول بنانا چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں اور اس پر اپنے فرشتے کے ذریعے وحی نازل کرتے ہیں، باقی وہ یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم پر جو ہے فرشتہ نازل ہوتا یا آپ کے ساتھ فرشتہ آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دنیا میں رہتے ہیں، زمین پر انسان رہتے ہیں، سمجھانا انسانوں کو ہے، تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان بھیجا جائے، تو اس لیے ہم نے انسان ہی بھیجا۔ فاسألوا اہل الذکر، آپ سوال کریں اہل ذکر سے، یہاں پر اہل ذکر سے مراد مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب، اہل علم، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو،
جن کو پتہ ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ پہلے جو رسول آئے وہ کیا فرشتے تھے یا انسان تھے، تو اہل کتاب کو پتہ ہے، ان کی طرف رسول بھیجے گئے، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے اندر جو رسول آئے کیا وہ فرشتے تھے یا انسان تھے؟ بالبینات، ہم نے انہیں واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، اس نصیحت کو، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ آپ ان کو، آپ پر جو نازل کی گئی وہی ان کو پڑھ کے سنائیں اور یہ غور و فکر کریں، سوچنے سمجھنے پر مجبور ہوں اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔